نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ کل اہل جنت اور جہنمیوں کا ذکر تھا، فرمایا لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور جو چاہیں گے ان کو ملے گا، اور اس کے بعد فرمایا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہماری طرف سے زیادہ بھی ملے گا، جو ان کی خواہش ہوگی وہ بھی ملے گا اور ہمارے طرف سے زیادہ بھی ملے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے طرف سے ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ منکرین قیامت یا اپنے آپ پہ گھمنڈ کرنا اہل مکہ کا، اس کا جواب ہے آج۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، بہت سے ایسے لوگوں کو، ایسے قبیلوں کو ہم نے ہلاک کیا، ہم اشد منہم بطشا، کہ وہ تم سے قوت میں، طاقت میں اور پکڑ میں زیادہ سخت تھے، تم سے زیادہ سخت تھے۔ بطشا، پکڑ میں، فنقبوا فی البلاد، اور زمین میں وہ نقب لگا کے پھرتے تھے، ساری زمین کا انہوں نے چکر لگایا۔ حل من محیص، کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ بڑے بڑے حاجی لوگ آئے، فرعون، قوم عاد، قوم سمود، کلدانی، آشوری اور بڑے بڑے یہ قومیں آئی اور اپنے آپ پہ فخر بھی کرتی تھی، لیکن کہا کہ انہوں نے بھی فخر کیا، وہ بچ نہ سکے، تم بھی فخر نہ کرو۔ ابو جہل اور باقی ان کی کابینہ کہتی تھی کہ ہم تو بڑے سخت لوگ ہیں، زبردست لوگ ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ، بہت سے ایسے قومیں جو کہ تم سے زیادہ طاقتور تھی، سخت تھی، وہ کسی پہ ہاتھ ڈالتی تھی تو کوئی جان نہیں چھڑا سکتا تھا، لیکن فرمایا کہ زمین میں انہوں نے سفر کیے، بڑے بڑے گھر بنائے، زمین میں نقب لگائی، فنقبوا فی البلاد، تو فرمایا کہ حل من محیص، ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ سب ہلاک ہو گئے، تو اس لیے تم بھی اللہ کے سامنے جھکو، اپنے طاقت پر گھمنڈ نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا کہ ان فی ذلک لذکری، یہ باتیں ان لوگوں کے لیے جو یاد دہانی کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ان فی ذلک لذکری، یاد دہانی کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں ان باتوں کو، اور وہ کون لوگ ہیں؟ لمن کان لہ قلب، جن کا دل ہے، دل جن کا زندہ ہے، او القی السمع وہو شہید، اور وہ سنتے ہیں لیکن حاضر ہو کر سنتے ہیں۔ سننا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سنا پتہ نہیں چلا، اور ایک خصوصی طور پہ کان لگا کے سنا کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، تب جا کے فائدہ ہوگا۔ اگر لاپرواہی سے سنیں گے تو اس کا فائدہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو دل حاضر کرو اور دوسرے کان حاضر کرو۔ سننا جو چاہیے وہ حاضر کر کے سنیں گے، تو جب حاضر ہو کے سنیں گے اس کا فائدہ ہوگا، عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ فرمائے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، جن کا دل ہے اور جو یاد دہانی کرتے ہیں،
او القى السمع وهو شہید، اور سنتے ہیں لیکن حاضر ہو کر سنتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی بیان سنا جائے کس طرح سنا جائے گی؟ حاضر ہو کر سنا جائے، غفلت میں نہ سنا جائے۔ تو کئی لوگ سے پوچھو بھئی کیا کہا، کہیں پتہ نہیں چلا، ہو گیا وہ لاپرواہی سے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ لوگ، اور یہ جو سننا ہے نا، کہ سننا اور دل کو حاضر کر کے سننا، دل کے کانوں سے سننا، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ پھر کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کاش ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہو۔ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ہم دل کو حاضر کر کے کان لگا کے سنتے، تو سننا ضروری ہے۔ جو سنتے نہیں ہیں نا، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، ان کو علم بھی نہیں ملتا، علم سننے سے زیادہ ملتا ہے۔ یہ جو چھوٹے بچے باتیں سیکھتے ہیں نا، تو وہ سن کر سیکھتے ہیں۔ جو بچے بہرے پیدا ہو جائیں وہ پھر گونگے بھی ہو، کیونکہ وہ کس طرح وہ باتیں سیکھتے ہیں؟ سن کے۔ اگر وہ بہرے ہوں تو پھر وہ بول بھی نہیں سکتے، وہ پھر گونگے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور البتہ تحقیق آسمانوں کو اور زمین کو ہم نے بنایا، جو کچھ اس کے درمیان میں ہم نے اس کو بنایا ہے 6 دنوں۔ پورے کائنات کو اللہ نے، آسمان کتنے؟ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، اور کتنے کتنے فاصلے پر ہیں، یہ اللہ نے بنایا۔ فرمایا وما مسنا من لغوب، ہم یہ بنا کے تھکے بھی نہیں، ہم یہ بنا کے تھکے بھی نہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اچھا یہ 6 دن اللہ نے کیوں لگائے؟ اللہ تو کن سے بھی بنا سکتا ہے، کن فرماتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے۔ تو 6 دن اس لیے بنائے کہ ہمیں بتایا گیا کہ کام جو ہے وہ جلدی والا اچھا نہیں، بتدریج جو کام ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اللہ نے۔ لیکن وہ دن بھی کون سے تھے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن میں آتا ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ قیامت کا ایک دن، ایک جگہ ہے 1000 سال کا ہوگا، ایک جگہ ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو اگر 50,000 سال کے دن تھے تو پھر اللہ نے بنائے ہیں۔ 6 دن ایسے معمولی نہیں تھے کہ 24 گھنٹے کا دن ہو اور رات بھی اس میں شامل ہو۔ وہ 50,000 سال کا ایک ایک دن جب ہوگا تو وہ کتنے دنوں میں اللہ، لیکن فرمایا کہ تدریجاً بنائے ہیں، 6 دنوں میں بنائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یہ 6 دنوں میں بنا کر پھر ہم تھکے بھی نہیں۔ اللہ کی ایسی شان ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور سوتا بھی نہیں، ایسی طاقت۔ اللہ کمزوری سے پاک، اللہ تعالیٰ کمزوری سے پاک۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ تنگ کرتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ آپ مجنون ہیں، جھوٹے ہیں، فلاں ہیں، جادوگر ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کی باتوں پہ دھیان نہ دو، کیا کرو؟ فاصبر علی ما یقولون، جو کہتے ہیں اس پہ آپ صبر کریں۔ فاصبر علی ما یقولون، صبر کرنا جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا اسلام کا شعبہ ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں، جو ہر وقت مرچے کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا ہماری طرح، وہ پھر کامیاب نہیں۔ اور میں فاصبر، اپنے سب سے بڑے پیغمبر سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں آپ کو تنگ کرتے ہیں، اس پہ آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ فاصبر، تو صبر ضروری ہے۔ جزا فضا، مار پیٹ، اور یہ اللہ کو پسند نہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے چہرے کو مارتا ہے، اپنے سر کو مارتا ہے، اپنے سینے کو پیٹتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔
صبر کرنا، صبر سے کہا اصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، فجر میں بھی اللہ کو یاد کرو اور عصر سے مغرب سے پہلے بھی اللہ کو یاد کرو، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام کرو، یہ ذکر کے وقت، اور یہی دو ٹائم ہے جس میں فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ رات کے فرشتے جو آئے تھے وہ ابھی چلے گئے، جب جا کے اللہ پوچھیں گے کیا کس حالت میں میرے بندوں کو چھوڑ کے آئے ہو، وہ کہیں گے اللہ وہ نماز کے لیے آئے تھے۔ کیا کہیں گے؟ اسی طرح عصر کے وقت وہ کہتے ہیں اللہ وہ بھی ابھی نماز کے لیے آئے، تو نماز جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی وہاں رپورٹ جاتی ہے۔ فرمایا کہ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، آپ صبر کریں جو یہ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں ان پہ دھیان نہ دیں، اور فجر میں اللہ کی تسبیح بیان کرے اور غروب سے پہلے عصر کے وقت بھی، تو ان دونوں نمازوں کا بڑا اہتمام ہے۔ فرمایا جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا سب کچھ تباہ ہو، ہاں جی، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اس کا گھر، اس کا گھر والے، اس کا مال سب کچھ تباہ ہوگا، اتنا خسارہ ہے جو ایک عصر کی نماز چھوڑ دے۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔